بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 10th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے کویشچن نمبر 4. کویشچن نمبر 4 پر ہے آپ کا درج ذیل عنوانات پر جامع نوٹ لکھیں. فرسٹ ون از تحصیل کونسل، تحصیل انتظامیہ، تحصیل ناظم اور نائب ناظم. ان پر ہم نے چھوٹا چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہے تینوں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپر میں آپ کو کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے. اب یہاں پر ہے اس کے نوٹس، کیونکہ بک میں تو پوری کھچڑی پکی ہوئی ہے، ہیڈنگس نہیں ہیں. اب ہم یہاں سے اس کو سالو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں تحصیل کونسل، ٹھیک ہے. تو تحصیل کونسل کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا کہ پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے. فرسٹ ون از یونین کونسل، سیکنڈ ون از تحصیل کونسل یا تحصیل حکومت، اینڈ تھرڈ ون از ضلع کونسل. سب سے پہلے یونین ہوتی ہے، پھر تحصیل ہوتی ہے، اس کے بعد ضلع ہوتا ہے. یہ اختیارات کو نچلے لیول تک متعارف کروایا گیا ہے. اس کو ہم مقامی حکومتیں کہتے ہیں. جنرل پرویز مشرف نے اقتدار کو عوام کی نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے یہ نظام متعارف کروایا تھا. از اٹ کلیئر؟ یہ آپ کا پس منظر ہے اس کا. اس کے بعد ہے تحصیل حکومت. تحصیل حکومت جو ہوتی ہے وہ تحصیل ناظم، تحصیل نائب ناظم، تحصیل کونسل، تحصیل انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے. تحصیل حکومت کی تمام انتظامی مشینری تحصیل ناظم کے تابع اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے. آپ بیٹا سب سے پہلے اس کی ہیڈنگس لکھ لیجیے گا ایک لائن میں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. تحصیل کونسل کی تشکیل. تحصیل کونسل میں تحصیل کی تمام یونین کونسل کے نائب ناظمین شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یونین کونسل کے جتنے نائب ناظم ہوتے ہیں نا، ہر یونین کونسل کا ایک ناظم ہوتا ہے، دوسرا نائب ناظم ہوتا ہے. تو جتنے نائب ناظمین ہوتے ہیں وہ تحصیل کونسل میں شامل ہوتے ہیں. تحصیل کونسل میں 33% نشستیں عورتوں کے لیے ہوتی ہے، 5% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے، اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد ہے تحصیل ناظم اور نائب ناظم. تحصیل ناظم اپنی تحصیل کی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اور تحصیل نائب ناظم انتظامی معاملات، یعنی وہ حکومت کو دیکھتا ہے، حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. یہ نائب انتظامی معاملات میں تحصیل ناظم کی مدد کرتا ہے. اس کے بعد تعلیمی قابلیت ہے. تحصیل ناظم نائب ناظم کی کم از کم تعلیمی قابلیت میٹرک ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹا یہ دیکھیں آپ کی بک میں جسٹ پیراگراف ہے. اب انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ لکھیں، ان پہ نوٹ لکھیں، تو دیٹس وائی میں نے اس کے نوٹ اسٹڈی کیے ہیں. اس کے بعد ہے تحصیل ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب. اب ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ وہ تحصیل ناظم اور نائب ناظم کے انتخاب میں اس تحصیل میں موجود تمام یونین کونسل کے کونسلرز حصہ لیتے ہیں. ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب ووٹوں کی اکثریت سے ہوتا ہے. اسی طرح ہی انتظامی شعبے. تحصیل کے انتظامی شعبے کون سے ہوتے ہیں؟ مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ اور زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی اور شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ اور درجہ بندی شامل ہوتی ہے. اس کے بعد ہے تحصیل کونسل کے فرائض و اختیارات کیا ہوتے ہیں. تحصیل کونسل کے پاس بے شمار فرائض و اختیارات ہوتے ہیں. ان میں سے چند درج ہیں، جیسے ٹیکسوں کی منظوری دینا، سالانہ بجٹ بنانا اور اس کی منظوری دینا، طویل اور مختصر عرصے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دینا، تحصیل انتظامیہ کے کام کی نگرانی کرنا، آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لینا، قوانین کی منظوری دینا اور نافذ کرنا، تجاوزات کو روکنا. یہ ساری تحصیل حکومت کا کام ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہے حاصل کلام. تحصیل کونسل مقامی حکومتوں کے نظام کا انتہائی اہم حصہ ہے. تحصیل کونسل اپنے علاقے کی تمام یونین کونسلرز کی کارکردگی کی نگرانی خود کرتی ہے اور تمام رپورٹس ضلعی حکومت کو ارسال کرتی ہے. از اٹ کلیئر؟ یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یونین کونسل ہوتی ہے، پھر تحصیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ضلعی حکومت ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہے جو آپ کا بے پارٹ ہے یہاں پر، تحصیل انتظامیہ، اس کو ہم پڑھیں گے. تحصیل انتظامیہ کا تعارف. تحصیل انتظامیہ کے فرائض کی انجام دہی میں تحصیل انتظامیہ نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے. تحصیل انتظامیہ کا سربراہ تحصیل ناظم ہی ہوتا ہے. اس کے بعد انتظامیہ. تحصیل انتظامیہ کا سربراہ تحصیل ناظم ہوتا ہے. اس کے ماتحت ایک تحصیل میونسپل آفیسر ہوتا ہے جس کو TMO کام کرتا ہے، جو حکومتی کارندہ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے تحصیل میونسپل آفیسر کے ماتحت 4 تحصیل آفیسرز کام کرتی ہے. TOs TMO کے اندر، ایک TMO کے انڈر 4 TOs کام کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں TMO کو کیا ہوتا ہے. تحصیل میونسپل آفیسر کا تقرر صوبائی حکومت کرتی ہے. وہ تحصیل ناظم کے ماتحت کام کرتا ہے. وہ تحصیل انتظامیہ کے مختلف شعبوں کی حسب ضابطہ کارروائی کی نگرانی کرتا ہے اور تمام معاملات کو تحصیل ناظم کے نوٹس میں لاتا ہے. TMO، ٹھیک ہے. اس کے بعد TOs ہے، تحصیل آفیسرز. تحصیل میونسپل آفیسر کے ماتحت کام کرتا ہے، یہ اس کے ماتحت ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، جو مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے اور تحصیل آفیسر کسی نہ کسی شعبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا تحصیل انتظامیہ کے شعبے ہیں۔ تحصیل انتظامیہ کے مختلف شعبوں میں مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی اور شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے بھی سیم فرائض ہیں، ٹیکسوں کی منظوری دینا، سالانہ بجٹ اور اس کی منظوری دینا، طویل اور مختصر عرصے کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دینا، تحصیل انتظامیہ کے کام کی نگرانی کرنا، اس کے بعد آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لینا، قوانین کی منظوری دینا اور تجاوزات کو روکنا۔ یہ دیکھیں بیٹا، ان کے فرائض آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ان کے فرائض سیم ہیں، اس کے بعد ان کے شعبے بھی سیم ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد ہے بیٹا تحصیل ناظم اور نائب ناظم ہے۔ تحصیل کونسل مقامی حکومتوں کے نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تحصیل ناظم تحصیل کونسل اور اس کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس لیے تحصیل ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب ووٹوں کی اکثریت سے ہوتا ہے۔ اس تحصیل میں شامل تمام یونین کونسلز کے کونسلز تحصیل ناظم اور نائب ناظم کے انتخاب کے لیے رائے شماری کرتے ہیں، یعنی انتخاب کرتے ہیں۔ تعلیمی قابلیت تحصیل ناظم اور نائب ناظم کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت جو ہوتی ہے وہ میٹرک ہوتی ہے۔ اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا، یہ جیم اسی وجہ سے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد تحصیل ناظم اور تحصیل میونسپل انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ تحصیل نائب ناظم ذمہ داریوں کی دیکھ بھال میں تحصیل ناظم کی مدد کرتا ہے۔ تحصیل ناظم تحصیل انتظامیہ کی کارکردگی کے معیار کو یقینی بناتا ہے اور مزید ہدایات جاری کرتا ہے، اور کارکردگی کی رپورٹ ضلعی انتظامیہ کو ارسال کرتا ہے۔ اس وجہ سے یعنی اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ دیکھ بھال کرتا ہے، تحصیل ناظم کی مدد کرتا ہے، تحصیل ناظم تحصیل انتظامیہ کی کارکردگی کے معیار کو یقینی بناتا ہے، مزید ہدایات اگر جاری کرنی ہو تو وہ جاری کر دیتا ہے۔ از اٹ کلیئر؟ حاصل کلام میں ساری بحث کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تحصیل کونسل مقامی حکومتوں کے نظام کا درمیانی درجہ ہونے کی وجہ سے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں بیٹا سب سے پہلے ہے یونین کونسل، یونین کے بعد ہے تحصیل، اور تحصیل کے بعد ہے ضلع حکومت کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا پہلے کویشچن میں، اب ہم تحصیل کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ از اٹ کلیئر؟ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔